بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہروز خان خاندانی زمیندار تھا، اس لیے زمین اس کو ورثے میں ملی تھی۔ اس نے محنت کر کے اپنی زمینوں کو بڑھایا، ساکھ اچھی تھی، عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم اسی گاؤں کے رہائشی تھے، لہٰذا ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ کیونکہ وہ میرے بابا کے دیرینہ دوستوں میں سے تھے، اس لیے ہمارا آنا جانا مہروز چچا کے گھر تھا۔ لہٰذا ان کے ساتھ جب ایسا سانحہ ہوا تو جہاں تمام گاؤں والے غم بخود رہ گئے، وہاں میرے بابا بھی ان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ مہروز چاچا کے 2 بچے تھے، بیٹے کا نام شہروز خان اور بیٹی کا نام پلوشہ تھا، جو میری ہم عمر تھی، اور ہم نے 5ویں تک ساتھ اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ پلوشہ کی اماں بہت شفیق عورت تھیں، وہ مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھیں۔ اگر میں کچھ دن نہ جاتی تو ملازمہ کو بھیج کر بلوا لیتیں۔ وہ بھی ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھیں اور کافی جہیز لائی تھیں، لہٰذا سسرال میں انہوں نے بڑی عزت پائی، اور 2 خوشحال گھرانوں کے ایک ہو جانے سے اس خاندان کی عمارت دوبارہ ہو گئی۔ شہروز خان اور پلوشہ نے گاؤں کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ پلوشہ نے تو 5 جماعت پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا، جبکہ شہروز خان نے 10ویں جماعت پاس کی تھی۔ یہاں یہ رواج تھا کہ لڑکی کی شادی جلد کر دی جاتی تھی، جبکہ لڑکوں کی شادی میں تاخیر کو معیوب خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ مہروز چاچا کو بھی پلوشہ کی کم سنی میں ہی اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ اکثر میرے بابا سے اس بات کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ان کے خاندان میں کوئی موزوں رشتہ نہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بیٹی کو دور کے عزیزوں میں بیاہ دیا جائے۔ ان کے یہ عزیز گاؤں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان سے پہلے صلح تھی، مگر اب کچھ عرصے سے ناراضگی چلی آ رہی تھی۔ چاچا مہروز نے اپنے قبیلے کے ایک شخص سے ارادہ ظاہر کیا تو شفقت اللہ خان تک بات پہنچ گئی۔ ان کی طرف کے کچھ بزرگوں نے خیر سگالی کا پیغام بھیج دیا۔ چند شرائط طے ہوئیں اور پھر جرگے کی کوششوں سے پلوشہ کا رشتہ شفقت اللہ کے بیٹے دلاور خان سے ہو گیا۔ یوں دیرینہ ناراضگی ختم کر دی گئی، جو کسی بھی وقت دشمنی میں بدل سکتی تھی۔ کچھ عرصے شادی کی تیاریوں میں لگا، پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن چچا مہروز کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ خود ہمارے گھر دعوت نامہ دینے آئے۔ ہم بھی بہت خوش تھے کہ پلوشہ کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ میری ہم عمر تھی، میری بچپن کی سہیلی تھی۔ مجھ کو اس کی شادی کی خوشی کیوں نہ ہوتی؟ جب میں ان کے گھر پہنچی، بہت گہما گہمی تھی۔ پلوشہ بات بات پر مسکراتی تھی، اس کا چاند سا مکھڑا خوشی سے دمک رہا تھا۔ تبھی میرے دل نے دعا کی، خدا کرے پلوشہ تم کو کسی کی نظر نہ لگے۔ چچا مہروز نے اپنی پسند سے داماد کو چنا تھا، جبکہ پلوشہ نے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھا تک نہ تھا۔ پھر بھی وہ خوش تھی کہ اس کا دل کورے کاغذ کی طرح تھا، جس پر نہ کسی خیالی محبوب تک کی شبہ بنی تھی اور نہ ہی کسی کا نام درج ہوا تھا۔ ایسی لڑکیاں جن کے دل میں کسی کا خیال پہلے سے موجود نہ ہو، ان کی شادیاں خوشیوں کا سندیسہ لاتی ہیں، کیونکہ ان کا دلہا ہی ان کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پلوشہ بھی اپنے اندیکھے جیون ساتھی کا خیال کر کے گھونگھٹ میں مسکرا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جانے یہ خوش قسمت ہے کہ نہیں، مگر یہ اس وقت کتنی مطمئن ہے جبکہ اس نے اپنے دلہا کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اتنے میں شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے۔ میں بھی دلہا کو ایک نظر دیکھنے چھت پر گئی، جہاں اور لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ سب بارات کو دیکھ رہی تھیں۔ دلہا اپنے رشتہ دار نوجوانوں کے درمیان ایسے جگمگا رہا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ اس کا مردانہ حسن و جمال بے مثال تھا۔ تب ہی میں نے تسلیم کیا کہ خدا کی قدرت نے ان دونوں کو بالکل ٹھیک ملایا ہے۔ یہ ایک مثالی جوڑی کہلائے گی۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ پلوشہ اور دلاور خان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور پھر رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ فضا میں سرشاری تھی اور ماحول میں نغمات کی دھیمی دھیمی لے رچ بس گئی تھی۔ لڑکی والوں کے گھر میں سہیلیاں سہاگ کا گیت گا رہی تھیں، جبکہ دلہا کے گھر کے دروازے پر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ ان کی خوشی کا عالم دیدنی تھا۔ اکلوتے بیٹے کی شادی تھی اور یہ زمیندار لوگ تھے۔
خوشی کے اظہار کے لیے فائرنگ کے علاوہ علاقائی فنکار بھی اپنے رقص و سرور اور فن موسیقی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یوں میری سہیلی نہایت دھوم دھام سے بیاہ کر بابل کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے دلہا کے گھر چلی گئی۔ پلوشہ کو خوبرو دلہا ملا تھا، سسرال نے پیار دیا، یہ زندگی کسی جنت سے کم نہ تھی۔ جب وہ شادی کے بعد پہلی بار میکے آئی تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 1 سال خوش و خرم گزر گیا۔ پلوشہ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر ایک شخص جو ان کے گھر میں رہتا تھا اور جس کا نام قاسم تھا، اس کو بڑی پریشانی تھی۔ قاسم خان کی ماں جب بیوہ ہوئی تو وہ 6 ماہ کا تھا۔ قاسم کی ماں کا نام رحمت بھی تھا، جو شفقت اللہ خان کی رشتہ دار تھی۔ اس کے والد اور بھائیوں کو کسی دشمن نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے اس کے شوہر کو بھی مار دیا تھا۔ وہ بے پناہ کی خاطر شفقت اللہ کے گھر آئی تو شفقت اللہ کی بیوی بیمار تھی، جبکہ دلاور صرف 4 ماہ کا تھا۔ بیمار ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ ننھے بچے کو بھوک سے بلکتے دیکھ کر رحمت بی نے اسے سینے سے لگا لیا اور یوں قاسم کے ساتھ ساتھ دلاور بھی رحمت بی کی گود میں پرورش پانے لگا۔ اس احسان کا بدلہ شفقت اللہ خان نے یہ دیا کہ بیوہ رشتہ دار خاتون رحمت بی اور اس کے یتیم بچے کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیا اور قاسم کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ایک ہی گھر میں پل کر جوان ہو گئے۔ جب دلاور کی شادی ہوئی تو قاسم نے شادی کے انتظام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن پلوشہ کو پہلی نظر دیکھ کر ہی اس کا دل اس لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، کیونکہ اتنی حسین دلہن اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ لڑکی جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی تھی، اب اس کی بھابھی بن چکی تھی، اور یہ ایسا مقدس رشتہ تھا کہ اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بس وہ ٹھنڈی آنکھ بھر کر رہ گیا۔ پلوشہ کو اس کے احساسات کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ جیٹ سمجھ کر اس کی عزت کرتی تھی، کیونکہ اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دلاور کا بڑا بھائی ہے۔ تاہم قاسم پر تعلیم و تربیت نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر پلوشہ کو دیکھ کر دل میں کہتا تھا کہ ایک کاش یہ میری بھابھی نہ ہوتی تو میں اس کو ہر قیمت پر حاصل کر لیتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ پلوشہ کا بھائی شہروز خان دریا پر نہانے لگا۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کا سر پتھر سے ٹکرا گیا۔ شدید چوٹ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ اس کے دوست بھی اس کے ہمراہ نہانے گئے تھے، انہوں نے اس کو بہہ جانے سے بچا لیا اور فوری طور پر اسپتال لے گئے۔ جب پلوشہ کو بھائی کے زخمی ہونے کی خبر ملی، وہ مضطرب ہو گئی اور دلاور سے کہنے لگی، خدا را مجھے میکے جانے دو، مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ اس نے اسی وقت جانے کا انتظام کیا اور بیوی کو اس کے میکے لے آیا۔ خدا کی مہربانی کہ شہروز کو ہوش آ گیا اور اس کی زندگی خطرے سے باہر ہو گئی۔ تب دلاور نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، تم کچھ دن میکے میں رہو اور بعد میں آ جانا۔ بیمار بھائی کی خاطر پلوشہ بھی کچھ دن میکے میں رہنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کا شوہر اکیلے ہی لوٹ گیا۔ 1 ماہ پلوشہ اپنے میکے رہی۔ ایک دن اچانک ہی دلاور کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں دلاور کو شدید چوٹ آئی۔ سسر نے قاسم کو کہا کہ جا کر اپنی بھابھی کو لے آؤ، کیونکہ میں زخمی حالت میں بیٹے کو چھوڑ کر بہو کو لانے نہیں جا سکتا۔ قاسم پلوشہ کے میکے آیا اور بھابھی کو کہا، گھر چلنے کی تیاری کرو، کیونکہ بھائی کو چوٹ آئی ہے اور والد صاحب نے مجھے تمہیں لانے بھیجا ہے۔ شوہر کے حادثے کی خبر سن کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ قاسم بھائی تو پہلے ہی ٹھیک آدمی نہ تھا اور شفقت اللہ خان کے بیٹے کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا، لہٰذا پلوشہ نے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی امی سے کہا کہ بابا آ جائیں تو آپ لوگ آ جانا، مگر میں اب نہیں رک سکتی کیونکہ دلاور خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ برا انسان شیطان سے بھی بڑا بھیڑیا ہوتا ہے۔ قاسم خان پلوشہ کو لے کر ظہر کے بعد 3 بجے کے قریب روانہ ہو گیا۔ راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ اس جنگل میں ان درختوں کے درمیان سے ایک بارانی نہر بھی گزرتی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دن کو بھی رات کا سا سما ہوتا تھا، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ قاسم کی نیت پہلے سے خراب تھی یا اسی وقت خراب ہو گئی تھی۔ یہ بھی خدا جانتا ہے کہ وہاں کیسے بات شروع ہوئی، مگر
قاسم کی بری نیت سے بچنے کے لیے پلوشہ نے پوری کوشش کی کہ جس قدر ہو سکتا تھا وہ بھاگی، لیکن قسمت میں بدنصیبی ہی لکھی تھی۔ جب قاسم کو یقین ہو گیا کہ وہ پلوشہ کو آسانی سے گھیر نہیں سکتا تو بھاگتے بھاگتے اس نے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ اس نے 2 نالی بندوق سے پلوشہ کے پاؤں کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بدبختی سے اس کا نشانہ صحیح لگا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پتھروں پر گر گئی اور ایک بد نیت انسان نے اپنی منشا پوری کر لی۔ پھر وہ نہر پر آ کر ہاتھ منہ دھونے بیٹھ گیا۔ اس وقت پلوشہ نے اپنے زخمی پاؤں سے لڑکھڑاتے ہوئے بندوق اٹھا لی اور قاسم کے سر کا نشانہ لیا اور ایک ہی فائر سے بد کردار ہلاک ہو گیا۔ پلوشہ نے اپنے پاؤں پر اپنے سر کے دوپٹے کی پٹی باندھ لی اور بڑی مشکلوں سے عشاء کے بعد وہ واپس میکے آ گئی۔ اس کے والدین کھانا کھا رہے تھے۔ جب بیٹی کو زخمی حالت میں دیکھا تو تڑپ گئے۔ پوچھا، بیٹی تیرا ساتھ کیا ہوا ہے؟ کس نے تیرا ایسا حال کیا ہے؟ تو اپنے شوہر کی خاطر گئی تھی۔ پلوشہ نے رو رو کر تمام قصہ بتایا تو اس کا باپ غصے میں سلگ اٹھا۔ وہ اسی وقت بندوق ہاتھ میں تھام کر گھر سے نکل گیا تاکہ اپنے سمدھی کو باور کرا سکے کہ اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے کس درندے کو بھیج دیا تھا۔ ادھر پلوشہ بھی غم سے چور تھی۔ شوہر حادثے میں زخمی تھا اور اس کے باپ کے لےپالک نے اس کی روح کو مضروب کر دیا تھا۔ شہروز کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور مہروز خان اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ وہ نامساعد حالات تھے جس نے پلوشہ کو نڈھال کر دیا تھا۔ جب غصے میں مہروز چاچا دلاور کے گھر پہنچے تو شفقت اللہ کے گھر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دلاور خان ان کا پیارا داماد حادثے سے جاں بر نہ ہو سکا تھا اور وہ فوت ہو گیا تھا۔ شفقت اللہ کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور قاسم کی لاش جنگل میں پڑی تھی جس کو پلوشہ نے ہلاک کیا تھا۔ وہ کس سے احوال کرتے؟ وہاں احوال کرنے کی گنجائش ہی کب تھی؟ بہرحال پلوشہ کو یہاں لانا ضروری تھا تاکہ وہ اپنے سہاگ کا آخری دیدار کر سکے۔ وہ الٹے قدموں لوٹ آئے، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو بیٹی بھی ابدی نیند سو چکی تھی۔ اس نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے سہاگ سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ خدا نے اتنی بری خبر سنانے سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا۔ وہ قیامت کا منظر تھا جب پلوشہ کا جنازہ مہروز چچا کے گھر سے شفقت اللہ خان کے گھر پہنچایا گیا۔ پھر دونوں میاں بیوی کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے اور ان 2 سچے پیار کرنے والوں کو پہلو بہ پہلو قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس بدبخت قاسم کو بھی دفن کر دیا گیا۔ ایک حادثے نے مہروز چاچا کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ادھر شہروز خان کی طبیعت کبھی ٹھیک ہو جاتی اور کبھی خراب ہو جاتی۔ اس دوران چچی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ وہ رو رو کر اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعا کرتی تھیں۔ بیٹی تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب یہی بیٹا ان کی آخری پونجی اور امید تھا۔ خدا نے اس دکھیا کی دعا سن لی اور ان کا بیٹا رفتہ رفتہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ہم سب کو شہروز بھائی کے صحت یاب ہونے کی خوشی تھی، مگر جب پلوشہ یاد آتی تو دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگوں کی خوشیاں کتنی ناپائیدار ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے انسان کی زندگی ناپائیدار ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ کتنے چاند سے چہرے ہیں کہ جن پر نظر نہیں ٹھہرتی، دیکھتے ہی دیکھتے خاک نشین ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔